بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ یا یہ دعا، اس کو پڑھنے کی خصوصی تلقین فرمائی ہے، اور خاص کر فرمایا کہ جب طواف کرنے والا طواف کرے تو وہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود کے درمیان اس دعا کو پڑھے، اور آج تک طواف کرنے والے رکن یمانی اور اس کے درمیان اس دعا کو پڑھتے ہیں کہ وہ قبولیت کی ایک خاص قبولیت کا مقام ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعا سکھائی ہے، اس میں کیا سکھایا ہے؟ آتنا فی الدنیا حسن، پروردگار ہمیں بہترین دنیا عطا فرما۔ یہ دنیا کیا چیز ہے؟ اچھا گھر دنیا ہے، اچھا کاروبار یا کاروبار دنیا ہے، اچھی سروس یہ دنیا ہے، اچھا کھانا پینا یہ دنیا ہے۔ اور اس دنیا کی ساری اچھائیوں کے ساتھ ساتھ انسان کے ساتھ کچھ ایسے بھی ناہمواریاں ہیں کہ جس میں وہ بچنے کے باوجود، احتیاط کرنے کے باوجود ان دنیاوی معاملات میں وہ پھسل جاتا ہے، کمی رہ جاتی ہے، بے احتیاطی ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہترین دنیا مانگو، اچھی دنیا مانگو، رزق حلال مانگو، اور وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت بھی اچھی۔ آخرت کیا ہے؟ قبر آخرت ہے، حشر آخرت ہے، جنت آخرت ہے، اور جہنم بھی آخرت ہے۔ دنیا کی تمام تر اچھائیاں بھی مانگو، اور آخرت کی بھی تمام تر اچھائیاں، سہولتیں یہ بھی مانگو۔ قبر میں امتحان سے پاس ہونا، منکر نکیر کے سوالوں میں آسانی ہونا، حشر کے اندر آسانی ہونا، اور میزان پر آسانیاں ہونا، حوض کوثر پر جانے میں آسانیاں ہونا، پل صراط سے آسانی سے گزر جانا، جنت میں آسانی سے داخل ہو جانا، یہ تمام آسانیاں ہیں، یہ بھی مانگنی ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں فرمایا وقنا عذاب النار، کہ دنیا کے اندر جو کمی رہ گئی، کوتاہی ہو گئی، اب اس کوتاہی پر بھی دعا مانگنے کے وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ آگ کے عذاب سے بھی تو محفوظ فرما۔ اسی طرح انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، اس کی ایک تڑپ ہوتی ہے۔ انسان چونکہ جنت کا باسی ہے، اور دنیا میں وہ جنت کے مزے لینے کے لیے بھی اس کی ایک خواہش امنڈتی رہتی ہے، ابلتی رہتی ہے، جوش آتا رہتا ہے۔ لیکن یا تو وہ حرام کے راستے سے گیا تو وہ تو دنیا اور آخرت دونوں کی تباہی ہے، حلال کے راستے میں گیا تو یہ مستحسن ہے۔ تو مسلمان تو اللہ کے دربار کا ہر وقت منگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوتے کا تسمہ ہے، اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ بھی پہلے اللہ سے مانگو، اس کو کم تر نہ سمجھو۔ اللہ کے ہاں یہ درجات نہیں ہیں، یہ ہمارے ہاں ہیں، اللہ کے خزانے بہت ہیں۔ تو اس بات پر کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے افضل تلاوت نماز کے اندر، سب سے افضل ذکر وہ ہے جو نماز کے اندر ہے، سب سے افضل درود شریف وہ ہے جو نماز کے اندر ہے، سب سے افضل دعا وہ ہے جو نماز کے اندر ہے۔ اچھا، جب یہ ساری افضل ہے، اس پہ کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہے،
تو نماز کے اندر جو دعائیں ہیں قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں جتنی دعائیں وہ انسان مانگ سکتا ہے، عموماً مسلمان وہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی یہ دعا زیادہ مانگی جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ اے اللہ مجھے بھی پکا نمازی بنا، نماز کا قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد کو بھی بنا، اور اسی طریقے سے اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہر ایمان والے کی بالکل ایک سر فہرست ان کا یہ دل کی آواز ہوتی ہے، اور یہ ان کی احتیاج ہے۔ قرآن کریم جتنا پڑھا جاتا ہے نماز میں وہ سب سے افضل ہے۔ وہاں ہی دو سجدوں کے درمیان ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمایا کہ یہ دعا اور اس سے ملتی جلتی اور بھی ہے مختلف صیغوں سے۔ فرمایا کہ رب اغفر لی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ تین چیزیں اس میں بیان فرمائی۔ پہلی چیز کہ ہر مسلمان کا یہ ایک جذبہ ہوتا ہے کہ اللہ میرے سارے گناہوں کو بخش دے۔ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میرے گناہ بخشے جائیں۔ تو یہ فرمایا کہ وہاں یہ مانگنی ہے، رب اغفر لی، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے سارے گناہوں کو بخش دے، ووسع لی فی داری، اے اللہ مجھے کشادہ گھر عطا فرما۔ اچھا، بعض حضرات جو ہے نا یہ کشادہ گھر سے وہ مختلف دلائل دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تو بالکل چھوٹا سا تھا، اور بچھونا بھی کوئی اتنا خاص نہیں تھا، تو تنگ گھر تھا، اور آپ وسیع گھر مانگتے ہیں۔ اور پھر ایک صحابی کا واقعہ بھی کوٹ کیا جاتا ہے کہ وہ 2 منزلہ مکان دیکھا، آپ نے اس کو ناپسند فرمایا تو انہوں نے زمین سے ملا دیا۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا اگر غور کریں تو فرق بالکل ظاہر ہو جائے گا کہ وہ مکان 2 منزل کا یا 3 منزل کا وہ ضرورت کا اگر ہو تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن وہ ایک اظہار تھا کہ میرے پاس دولت ثروت، باقی سارے مکان گراؤنڈ کے، ایک ان میں 2 منزل کا، تو اس سے محسوس یہ ہوا کہ یہ مکان 2 منزل کا ضرورت سے زائد ہے۔ نمبر 2، مکان کی وسعت کا تو خود اللہ کے نبی نے تعلیم فرمائی، مکان کی وسعت ممنوع نہیں ہے، مکان کی زیبائش، آرائش اور تزئین ایسی چیز کہ جس کے نہ کرنے سے مکان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ایک اضافی خرچہ کرنا ہے، اس کو تزئین دینا، اس کے اندر نقش و نگار، اس کے پردے لگانا، یہ کرنا۔ اب پردہ بھی اگر چادر لگائی ہے، پردے کے لیے لگائی تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر زیب و زینت کے لیے دیوار پر چادریں لگا دی، کوئی لکھی ہوئی چیزیں لگا دی جن کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ اس زمرے میں آتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مکان نہیں تھا، آپ بیک وقت آپ کے نکاح میں 9 ازواج مطہرات تھی، اور ہر ایک کا مکان علیحدہ علیحدہ تھا۔ تو آپ اگر ان 9 مکانوں کو ایک کمپاؤنڈ کے اندر لیں گے تو کتنی بڑی جگہ ہوگی؟ تھے تو وہ سارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکانات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گفٹ کیے گئے تھے، اور وہ آپ کے مکانات آپ کی وجہ سے دیے گئے تھے، تو سارے تھے تو آپ کے مکان۔ تو مکان کی وسعت معیوب نہیں ہے، یہ تو مانگنا چاہیے۔ کیوں؟ مکان چھوٹا ہوگا تو آپ مہمانوں کو کہاں بٹھائیں گے؟
خوشی اور غمی میں کیا کریں گے؟ آپ کے گھر کے اندر بچے ہو گئے تو بچیوں کے لیے کمرہ چاہیے، بچوں کے لیے کمرہ چاہیے، ماں باپ کے لیے اپنی سیفٹی چاہیے، ہر ایک کی پرائیویسی ہوتی ہے، تو اس کے لیے وہ مکان کی وسعت مانگتے ہیں، تو یہ تو محبوب ہے، معیوب نہیں، یہ محبوب ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ وسعت مکان ہوگی تو ظاہر ہے کہ پھر مہمانوں کی آمد بھی ہوگی، اللہ والوں کو، اپنے احباب رشتہ داروں کو آپ اپنے مکان میں بٹھائیں گے عزت سے۔ مکان ہی ایک دو کمرے کا ہے تو آپ ان کو ہوٹل پر چائے پلا کر واپس کر دیں گے، اور داماد وہ آئے اور بیٹی کو نیچے چھوڑے سیڑھیوں پر اور خود اس کے بیٹھنے کی جگہ بھی نہ ہو، کیونکہ اوپر سالیاں ہیں، ساری غیر محرم۔ تو اللہ کے محبوب نے مکان کی وسعت تو فرمایا کہ مانگو۔ جہاں تک تعلق ہے امیر طبقے کا، اس کو تو وہ اللہ نے پہلے ہی وسعت دی ہے، اس کو تو احتیاج ہی نہیں ہے۔ اگر وہ کروڑوں روپے کا فیکٹری کا مالک ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے ڈیڑھے میں رہنے کا، 2 کمرے والے مکان کا یا 3 کمرے کے مکان کا؟ اس کو تو ویسے ہی بڑا مکان اس کی وسعت میں ہے، اس کی پہنچ میں ہے۔ یہ تو حکم ہی ہم جیسے غرباء کو ہے، درمیانے طبقے کو اور فقیروں کو ہے کہ آپ کے بس میں نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ یہ تو دینے والی اللہ کی ذات ہے، آپ اللہ سے مانگو، بندوبست اللہ کریں گے۔ آپ کے لیے یہ نہیں کہ آپ دانا پانی میں، علاج معالجے میں، پڑھنے پڑھانے میں آپ اس میں کٹوتی کرتے چلے جائیں اور جمع کر لیں کہ مکان لینے، نہیں، وہ سارے اخراجات چل رہے ہیں تو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے تو اللہ اپنے خزانوں سے دے گا۔ ورنہ تو پھر ہم یہ کہیں کہ جی آپ کو تو 15-20 ہزار روپیہ ملتا ہے، نوکری میں تنخواہ ملتی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں جی یا اللہ مجھے حج کرا دے، تو کیا ضرورت ہے حج کرنے کی؟ آپ پر تو حج فرض ہی نہیں ہے، تو آپ کیوں مانگتے ہیں حج کرنا؟ آپ کیوں مانگتے ہیں اللہ سے عمرہ کرنا؟ آپ کیوں مانگتے ہیں کہ میں حرمین میں جاؤں اور میں اپنی آنکھوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی بھی زیارت کروں اور بیت اللہ شریف کی بھی زیارت کروں؟ تو بھائی اپنے اوپر نظر نہیں کرنی، اللہ کے خزانوں پر نظر کر کے اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ مجھے بڑا مکان دے تاکہ میرے بیوی، بچے، داماد، میری بیٹیاں، میرے رشتہ دار میرے گھر پہ آئیں، میرا دسترخوان وسیع ہو، میرے گھر کے اندر وہ کھانا کھائیں۔ اور اللہ کے نبی نے دسترخوان کی وسعت کی دعائیں دی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي، کہ میرے پاس جتنے بھی رزق ہے یا اللہ اس رزق میں اتنی برکت دے کہ جو آئیں وہ رزق ان کو پورا ہو جائے اور کوئی کمی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کے اندر 2 سجدوں کے درمیان اس دعا کے اہتمام کے ساتھ، استحضار کے ساتھ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے